السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان، آج کی اس نشست میں جو آپ سے گفتگو شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جیسا رمضان ویسا پورا سال۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنے رمضان کے بعد کا جو ہماری زندگی کا دورانیہ ہے اس کا جائزہ لینا ہے کہ کیا واقعی ہمارا جو رمضان کے بعد کا زمانہ ہے، زندگی ہے، اس میں رمضان والی چیزیں شامل ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہیں اس کا برعکس تو نہیں ہے کہ جو رمضان کے علاوہ میں ہو رہا تھا رمضان بھی ویسے ہی گزر رہا ہے، یعنی جیسے غیر رمضان ویسا ہی رمضان۔ یہ تو بڑی خطرے کی بات ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اور اس میں جیسے ہم نے دین کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، عبادات کا اہتمام، قرآن کریم کے ساتھ تعلق، قرآن کریم کی تلاوت، حلال حرام کا فرق، یہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں رمضان میں سیکھ کر ہم غیر رمضان میں بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ تو بہت اہم ترین پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو رمضان مبارک میں اگر ہم سیکھ لیں تو ہماری ساری زندگی، رمضان کے علاوہ کا جو ہماری زندگی کا دورانیہ ہے وہ زیادہ ہے۔ اگر ایک سال کی نسبت ہم دیکھیں تو رمضان ایک ماہ کا ہے، اور جو غیر رمضان آ رہا ہے ایک سال کے اندر وہ 11 ماہ ہے۔ اسی طرح جب ہم زندگی کا دورانیہ دیکھیں گے تو اس میں رمضان کا دورانیہ کم ہے اور غیر رمضان کا جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس غیر رمضان کا جو دورانیہ ہے نا، اس کو ہم نے رمضان کے مطابق ڈھالنا ہے، اس لیے کہ رمضان کے مطابق جو اپنے آپ کو جس نے رمضان میں ڈھالا، اللہ تعالیٰ کی جو ترتیبات ہیں رمضان کے حوالے سے، وہ رمضان میں بھی کامیاب ہوا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا جو رمضان کے علاوہ زندگی کا اکثریتی جو دورانیہ ہے وہ بھی کامیاب گزر جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان مبارک سے سیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی ترتیب بنائے۔ تو آج کی اس نشست میں جس پہلو پر توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں ہم کھانا کھاتے ہیں مغرب کی اذان کے ساتھ ہی، جیسے ہی سورج ڈھلا، سورج غروب ہوا، ہم فوراً ہی کھانا کھا رہے ہیں، یعنی رات کے آغاز پر۔ اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کھانے پینے کا نظم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رات کو دیر سے بجائے رات کے ابتدائی حصے میں ہم کھانا کھائیں۔ آج جو اکثر بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ڈاکٹر، حکماء سب یہ بات بتا رہے ہیں کہ جی آپ کھانا جو ہے وہ لیٹ نہ کھائیں، بلکہ آپ کو کھانا ایسے وقت میں کھانا چاہیے کہ جب آپ آرام کرنے کے لیے جا رہے ہوں، تو آپ کے کھانے اور آپ کے آرام کے دوران کا جو وقت ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے کا ہو، تاکہ آپ کا کھانا ہضم ہو کر آپ ہلکے پھلکے گہری نیند آپ لے سکیں۔ اور انسانی صحت کے لیے گہری نیند جو ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیند گہری نہیں ہوگی، آپ خوراک اچھی کھائیں، آپ ایکسرسائز کریں اور آپ خوشحال ہوں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، راحتیں سہولتیں بھی ہوں، لیکن جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو آپ کو زندگی کا لطف نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ رمضان مبارک کی ترتیب میں ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی کہ آپ نے اپنا رات کا دورانیہ کس طرح اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ رمضان مبارک میں عشاء کے بعد تقریباً 1 ڈیڑھ گھنٹہ جو ہے وہ عبادت میں گزرتا ہے، اور وہ عبادت بھی ایسی ہے کہ اس میں جسم کو مشقت ملتی ہے۔ تو گویا کہ یہ بات بتا دی گئی کہ رات کے کا جو دورانیہ، جب آپ کا آرام کا دورانیہ شروع ہو رہا ہے، آرام کا دورانیہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے،
تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی جہاں عبادت کرنی ہے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشقت والی عبادت اللہ پاک نے رمضان مبارک میں دی ہے، تاکہ جب آپ سونے جا رہے ہوں تو آپ کا جسم تھکن سے چور ہو، آپ تھکے ہوئے ہوں۔ جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ لیٹتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے۔ تو گویا یہ بات بتا دی کہ رات میں جو ہمارے آرام کا وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور جو ہے وہ اس میں آپ کی کچھ جسمانی تھکاوٹ جو ہے وہ آپ کے بستر سے پہلے پہلے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح رمضان مبارک میں ایک بات ہمیں اور سمجھا دی کہ ہم صبح کا کھانا کس وقت کھائیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی صبح کا آغاز چائے کے ساتھ یا اس طرح کے مشروبات کے ساتھ کرتے ہیں، بہت لائٹ جو خوراک ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن رمضان مبارک ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو دن کا دورانیہ ہے، کام کا جو آپ کا وقت ہے، آپ وہ کرنے سے پہلے پہلے آپ بھرپور کھانا کھا لیں۔ تو یہ سحری کا جو ہمارا نظام ہے، اس میں گویا کہ ہمیں یہ درس دے دیا گیا کہ آپ صبح صادق سے پہلے رات کے آخری حصے میں، یا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو دن کے آغاز پر جو ہے، جیسے وہاں ہم رات کے آغاز پر کھا رہے تھے، یہاں دن کے آغاز پر ہم نے کھانا ہے۔ اور یہ جو دو کھانے ہیں یہ ہمارے اگر بھرپور ہوں اور درمیان میں ہم مکمل طور پر گیپ رکھیں، وقفہ رکھیں، تو آپ یقین کریں کبھی بھی انسانی صحت جو ہے وہ بیماریوں میں دبے نہیں، اور کبھی بھی اس پر امراض جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو۔ ہمارے ہاں 3 وقت کھانے کا بھی رواج ہے اور 2 وقت کھانے کا بھی رواج ہے۔ تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو لوگ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں اور پھر دونوں وقت وہ لمبا گیپ رکھتے ہیں، وقفہ رکھتے ہیں، تو وہ بہت کم بیمار ہوتے ہیں اور وہ لمبی زندگی جیتے ہیں اور صحت مند زندگی جیتے ہیں۔ میں ابھی حال ہی میں ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کی بیٹے کی شادی پر گیا، تو وہاں ہمارے ایک اور بہت اچھے مہربان دوست ہیں، وہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو ان کی 2 شادیاں ہیں۔ پہلی اہلیہ ان کی انتقال کر گئی، تو ان کے جو بچے ہیں وہ بڑے بڑے ہیں، سب شادی شدہ ہیں، اور جو دوسری اہلیہ ہے جو اس سے بھی بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ جوانی کے قریب ہیں۔ لیکن بڑی خاص بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے دوست ہیں، یعنی وہ سب بچوں کے جو والد ہیں، وہ خود بہت صحت مند ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ صحت مند دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا، تو میں نے کھانے کے دوران جیسے بے تکلفی میں ان سے پوچھ لیا کہ میں نے کہا جی آپ کا شیخ صاحب آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اور تو آپ کو کوئی بات نہیں بتاؤں گا، ایک بات تو مزاحاً انہوں نے کہی کہ جب سے میری دوسری شادی ہوئی ہے تو الحمدللہ میری صحت پہلے سے اچھی ہو گئی۔ ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ میری صحت کا جو راز ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی دن میں اور رات میں کھانا نہیں کھاتا۔ میرا جو کھانا ہے وہ فجر کے متصل بعد، واک کے فوراً بعد میرا کھانا ہے، اور میں بھرپور ناشتہ کرتا ہوں، میں ہلکا پھلکا ناشتہ نہیں کرتا۔ اور دوپہر میں یا سلاد یا پھل لے لیتا ہوں اگر مجھے طلب ہو، وگرنہ میں کوئی اور چیز، مشروبات یا ادھر ادھر کی چیزیں میں کھانا یہ میں دوپہر میں استعمال نہیں کرتا۔ اور میں مغرب اپنے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہوں، اور میں مغرب کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے ہاں دسترخوان لگ جاتا ہے، کھانا تیار ہوتا ہے، میں مغرب کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں، اور میرا رات کا جو ابتدائی حصہ ہے مغرب کے بعد سے عشاء تک، اور عشاء کے بعد کا کچھ حصہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا ہے۔ اور صبح کا بھی جو میرا آغاز ہے، صبح کو جو میرا اٹھنا ہے، جاگنا ہے، وہ تہجد کے وقت ہے۔ دیکھیں عبادت اور صحت، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت گہرا جو ہے وہ ان کا رشتہ قائم رکھا ہے۔ اور رمضان مبارک کی ترتیب، کہ رمضان میں بھی یہی ترتیب ہمیں سکھائی گئی۔ میرے ایک اور دوست ہیں، وہ بھی شیخ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے بہت اچھے جو ہے وہ جانور رکھے ہوئے ہیں، گائے، بھینسیں، بکریاں، بہت شوق رکھتے ہیں، اور میں بھی چونکہ بہت عرصے سے ان چیزوں کا شوق رکھتا ہوں، تو کافی دفعہ میرے جانور بیمار ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ میں ان کے ہاں فارم پہ گیا، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ کے جانور بیمار ہوتے تو اب کیا کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے جانور بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ خود بھی بڑے صحت مند ہیں اور آپ کے جانور بھی بڑے صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک تو میں رمضان مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ میری جو ترتیب ہے، یا تو میں سچ میں روزے سے ہی ہوتا ہوں زیادہ تر،
میرا زیادہ تر جو زندگی کا دورانیہ ہے وہ روزے کے ساتھ گزرتا ہے. نہیں تو اگر روزہ نہیں ہے تو روزے کی صورت ضرور ہے. میں صبح اور شام کھاتا ہوں، میں دن میں کچھ نہیں کھاتا، میں رات کو بھی بھوکا رہتا ہوں اور دن میں بھی میرا پیٹ تقریباً خالی ہوتا ہے. اور یہی ترتیب ہم نے اپنے جانوروں میں بھی رکھی ہوئی. ہم صبح میں بھی ان کو خوراک بھرپور ڈال دیتے ہیں اور شام کو بھی بھرپور ڈال دیتے ہیں. دن کو یا رات کو ہمارے جو جانوروں کی کھرلی ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تاکہ جانور بھوکے رہیں اور خوب جگالی کریں اور گہری نیند لیں. تو بہرحال آج کی اس مجلس میں اتنا ہی کہ ہمیں رمضان مبارک سے اپنی جو غیر رمضان کی ہماری زندگی ہے اس کے لیے بہت کچھ سیکھنا ہے. تو انشاءاللہ جیسے رمضان کامیاب، رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگی گویا کہ ہماری جو ٹوٹل لائف ہے وہ بہت بہتر، صحت مند اور خوشحال اور بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک سے یہ سب باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى